آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ناراض نہ ہونا، مرزا جانان رحمت اللہ علیہ، یہ شعر اس کا ہے، یہ شعر جو ہے نا جو میں پڑھا ہے یہ اسی کا شعر ہے۔ ایک اللہ والے نے سنا، تڑپ گیا، کمال کر دی، کمال کر دی۔ ایسے شاعر کی تو زیارت کرنی چاہیے، ملنا چاہیے ایسے شاعر کو جس نے اتنی بڑی بات کر دی۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم، آقا میری معراج کے تیرے قدم تک میں پہنچا، یعنی تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اب یہ اللہ والے جھوم گئے، واہ جی واہ، اس کی زیارت تو کریں، جائیں تو صحیح۔ اس کے گھر کو تلاش کیا، کسی بستی میں تھا، چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے، سفر کیا 2-3 دن کا۔ دروازہ کھٹکھٹا، کون؟ میں ایک فلاں بستی سے فلاں علاقے سے آیا ہوں، مرزا ہیں گھر میں؟ مرزا جانان ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نئی کی دکان پر گئے، نئی کی دکان پر۔ اچھا نئی کی دکان پر گئے، ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے، حجامت بنوا رہے ہوں۔ مرزا جانان رحمت اللہ علیہ رہا نہ گیا، نئی کی دکان پر پہنچ گئے، محلے میں تھی، دیکھا تو ایک شخص وہاں داڑھی منڈوا رہا تھا۔ تو مرزا جانان، ناراض کوئی نہ ہو، حق بات میں کہتا ہوں، اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر عمل کی بھی توفیق عطا، ہم سب کو عمل کی توفیق۔ ایک داڑھی منڈوا رہا تھا، ایک طرف منڈی ہوئی تھی۔ اس شخص نے پوچھا، نئی سے پوچھا، مرزا کو جانتے ہو؟ مرزا موجود ہے؟ مرزا ہے؟ ادھر تو نہیں آیا مرزا، تمہاری دکان پر تو نہیں آیا مرزا جانان؟ مرزا تو سن رہے تھے، داڑھی تو منڈوا رہے تھے، مرزا جانان خود منڈوا رہے تھے۔ مرزا جانان بول پڑے، ہاں ہاں مرزا موجود است، مرزا بیٹھا ہے۔ میں کون؟ میں ہوں مرزا۔ یہ تو نے شعر پڑھا تھا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو نبی کے قدم تک پہنچ رہا ہے، یہ تو غلط کہا، زبانی بات کی تو نے، عمل تو ہے نہیں۔ میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تیری زیارت کے لیے، یہ رہ کہاں جائے گا؟ ہے بڑی تکلیف اٹھا کے آیا ہوں۔ فوراً وہ اللہ والے کی زبان سے یہ لفظ نکلا، مرزا ریشم تراشی، ہے یہی مرزا ہے جو اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کیا تو نبی کے قدم تک پہنچ گیا ہے؟ مرزا ریشم تراشی نبی کی سنت کی توہین بھی کر رکھا ہے، گناہ گار بھی ہو رکھا ہے، گناہ کبیرہ بھی کر رکھا ہے۔ مرزا جانان کی زبان سے یہ لفظ نکلا، ہاں ہاں مرزا ریشم تراشی کسرا دل نہ تراشی، مرزا اپنی داڑھی تو منڈوا رکھا ہے، کسی کے دل کو نہیں مونڈ رکھا، اپنی داڑھی کو تراش تو کر رہا، کسی کے دل کو تراش تو نہیں کر رہا۔ اللہ والے کی زبان سے یہ لفظ نکلا، ہاں ہاں مرزا، او مرزا کسرا دل نہ تراشی، دل محمد مصطفیٰ را تراشی۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی کا دل تو نہیں تراش کر رہا، لیکن محمد مصطفیٰ کا دل تو تراش کر رہا ہے نا۔ مرزے کو بات سمجھ آ گئی، ایک طرف منڈوائی ہوئی تھی، دوسری طرف نئی سے کہا چھوڑ دے چھوڑ دے، اس نے کہا برابر تو کر لو، اس نے کہا بس بات سمجھ آ گئی، جب تک نہیں آئی تھی مسلمانوں، یہ مرزا جانان نے کہا چھوڑ دے بات، جب تک نہیں سمجھ آئی منڈواتا رہا، آج سمجھ آ گئی تو یہیں چھوڑ دے۔ پھر یہی مرزا جانان
اولیاء اللہ کے ولیوں کے ولی بن گئے، اولیاء اللہ کے امام بن گئے وہی مرزا جانا۔ ان کے پھر اشعار، جب وہ اشعار پڑھتے تھے مرزا جانا، دنیا روتی تھی ان کے اشعار۔